السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت نے مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے، اللہ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور بالآخر ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک شخص شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنی مدت میں تیار ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر پیدا تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بلند بالا ٹیلے موجود تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور بہت مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی بھی تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے واپس نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح شداد دنیا کی طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ شداد نے اپنے طاقت کے بل پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا، چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا، اور چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے کہا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سن کر شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا
اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اس وقت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کر لیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ شداد کی اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں اور جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی، اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے، اور ان بلند ستونوں پر بہت بڑی بڑی سونے کی عمارتیں بنا دی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی والی جنت تیار نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی، اور شداد بے صبری کے ساتھ اپنی اس جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سالوں کے اندر جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ یہ پیغام سن کر شداد بہت خوش ہوا، اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی اپنی جنت کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ آپ کو جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہے، جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے اپنی جنت میں صرف قدم رکھنے کی مہلت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں گا۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور بہت گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی روح قبض کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین میں دس گئی اور غائب ہو گئی۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو بھی آپ لوگ ضرور پسند کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔